میرے بھائیوں، آج 16 رمضان ہے۔ کتنا رمضان ہے بھلا؟ اور کل کتنا ہے؟ 17۔ کل کون سا ہے بھلا؟ 17۔ وہ دن بھی 17 کا تھا جب ایک عظیم و شان غزوہ رونما ہوا تھا۔ وہ بھی 17 رمضان کا دن تھا جب ایک بہت ہی عظیم و شان فتح نصیب ہوئی تھی مومنین کو۔ 313 کا لشکر، 313 کا لشکر کہاں، سامنے کفار 1000 لشکر کہاں، 3 گنا زیادہ لشکر۔ اس غزوے کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، سکولوں میں ہم چھوٹے تھے پڑھتے آئے ہیں، لیکن ہم نے وہاں موٹی موٹی باتیں پڑھی ہیں کہ غزوہ بدر ہوا تھا، مومنین کی تعداد 313 تھی، کفار کی تعداد 1000 تھی، بس ان میں لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی اور مومنین جیت گئے تھے۔ ہم نے یہ پڑھا، سکولوں میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے اور ہم نے سنا بھی یہ۔ مگر میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ افرادی قوت اتنا کم مومنین کی اور کفار کی اتنا زیادہ۔ مسلمانوں کے پاس چند ہتھیار، کتنے بھلا؟ چند ہتھیار، اور کفار کے پاس ہتھیار ہی ہتھیار، ہتھیاروں سے لیس، جانور الگ، سواریاں الگ، لشکر الگ، اور مومنین صرف 313۔ مگر جنگ ہوئی، جیتے کون؟ مومنین۔ کتوں سے بدتر حالت میں مارے کافروں کو۔ ابو جہل اسی میں مرا۔ کتنا بڑا یہ خود کو پھنے خواہ سمجھتا تھا۔ ابو جہل اسی میں کتے کی موت 2 ننھے بچوں سے مارا گیا۔ عتبہ، شیبہ، یہ سارے اسی میں مارے گئے۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی جنگ عطا کی تھی، اتنی بڑی جیت عطا کی تھی؟ ایسی کیا چیز تھی؟ تو میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی چیز میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے نا، جب بھی کسی چیز میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہمیں کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور کچھ کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ایک بچہ ہے، اس نے پیپر دینا ہے، اگر اس نے کامیاب ہونا ہے نا تو وہ چند چیزیں چھوڑے گا اور چند چیزیں کرے گا۔ محنت کرے گا، فضول کاموں میں نہیں پڑے گا، توجہ کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے برعکس موبائل کا استعمال چھوڑ دے گا، کھیلوں میں فضول ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑ دے گا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی چھوڑ دے گا تو ایک وقت آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سیم یہی کام صحابہ نے کیا، کچھ چیزیں کیے اور کچھ چھوڑ دیے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اتنی بڑی جیت عطا فرمائی، عظیم و شان فتح۔ اب 17 کا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ کب ہے بھلا؟ 17 رمضان، جو کل کا دن ہے۔ صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ جنگ کا ارادہ ہوتا تو ہر صحابہ کے پاس تلوار ہوتی، ہر صحابی کے پاس زرہ ہوتا، ہر صحابی کے پاس ڈھال ہوتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ جنگ کے ارادے سے گئے نہیں تھے۔ راستے میں پہنچے، پتہ چلا کفار جنگ بدر میں داخل ہونا شروع ہو گئے، وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور تیار بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اب یہی وہ مرحلہ تھا، یہی وہ موقع تھا جہاں امت کو کچھ سکھانا تھا، جہاں امت کو کچھ سکھانا تھا۔ اب میرے آقا امام الانبیاء حکم لگا دیتے ہیں، اے صحابہ بس تیار ہو جاؤ، جنگ لڑنی ہے، لگا سکتے تھے۔ جیسے ہم ابھی پھنے خواہ بن جاتے ہیں نا کہ گھر میں حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں، میرے آقا بھی لگا سکتے تھے، پر میرے آقا نے حکم نہیں لگایا، صحابہ کو جمع کیا۔ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات ہمیں سمجھائی۔ صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا، اور ہمیں بتایا کہ ہر کام میں مشورہ کیا کرو۔ جو کام مشورے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ اب صحابہ سے مشورہ کیا ہے میرے صحابہ، جنگ کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے۔ اب صورتحال یہ ہے، اب موقع یہ ہے کہ کفار ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے، اب بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے۔ قربان جائے میرے آقا کے یاروں پر،
اس لشکر میں اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، اسی لشکر میں اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، اور دوسرے صحابہ بھی موجود۔ یار تھے تو میرے آقا کے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم سے رائے ہی لینا چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ ہمیں کیا کرنے چاہیے، تو آقا یا تو ہم کلمہ پڑھتے نا، یا تو ہم کلمہ پڑھتے نا، یا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہتے نا، یا آپ پر اپنی جان، اپنا مال، اپنے ماں باپ تک قربان کرتے نا۔ اور جب کر لیا ہے تو میدان بدر تو یہ رہا، جب سارا کچھ کر لیا ہے میدان بدر تو یہ رہا، آپ سمندر میں اتر جانے کو کہیں ہم سمندر میں اتر جائیں گے، میدان بدر تو یہ رہا۔ یہ تھے میرے آقا کے یار۔ اور ہمارے ہمیں تو پہلے بتایا نہیں، راستے میں ہم جائیں نا کسی سفر پہ، کوئی کام ہو جائے، مسئلہ ہو جائے، اور یار ہمیں تو نے پہلے بتایا نہیں، تو بتا دیتا ہم کر لیتے۔ بھی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم جو نا ہاتھ ہمارے کھڑے ہیں۔ ہمارے یار ایسے ہیں، میرے ابو جان بیان فرماتے ہیں کچھ یار ہوتے ہیں دیرہ داری کے، کچھ سرداری کے، کچھ سواری کے، اور کچھ یار غدار ایسے بھی ہوتے ہیں جو عزتوں کے یار ہوتے ہیں، جو تمہاری عزتیں خراب کرنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ کچھ یار غدار ایسے بھی ہوتے ہیں، بس پہچاننا ہم نے کون غدار ہے، کون یار ہے، اور کون آستین کا سانپ ہے، یہ ہم نے خود پہچاننا ہے۔ وہ شاکر شجاع آبادی کہتا ہے نا کہ میں کو شاکر بین وجاون نے میں یار تے نانگ نکھیڑ گنا ہیں۔ اب پہچاننا ہم نے ہے۔ تو پتہ چلا یار میرے آقا کے تھے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر سے تو نکلیں گے جنگ کے لیے، جب میدان جنگ میں پہنچیں گے سامنے بڑا لشکر دیکھیں گے یا کوئی طاقتور قوم دیکھیں گے تو اس کی انہی کی طرح ہم کہہ دیں گے اے موسیٰ جاؤ آپ جانو آپ کا رب جانے۔ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں ابھی حکم دیں، ابھی 1000 کے لشکر کو ہم تیس نیس کر دیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں پھر ہوا بھی یہ، دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے، پہلی بات کہ یہ اطاعت تھی، یہ فرما برداری تھی، یہ حضور کی فرما برداری تھی۔ حضور نے حکم فرمایا اور سب نے سر تسلیم خم کر لیا۔ پھر اللہ نے کیسی فتح نصیب فرمائی، کہاں 1000 کا لشکر، کہاں 313 صحابہ۔ پہلی بات جو صحابہ نے کی، پہلی بات جس پر عمل کیا وہ فرما برداری تھی۔ دوسری بات اتفاق تھا، اتحاد تھا، آپس میں برادری تھی، رواداری تھی۔ انصار تھے اور مہاجر دو الگ الگ گروہ تھے، مگر جب بات آئی نا جنگ کی، بات آئی نا طاقت کی، بات آئی نا قوت کی، دونوں ملے اور ایسے ملے کہ قرآن نے اپنے لفظوں میں کہا کہ جب میدان بدر میں صحابہ اترے نا تو رب نے اپنی طرف سے طاقت عطا فرمائی تھی، اپنی طرف سے نصرت عطا فرمائی تھی۔ دوسری بات کیا بھلا؟ اتفاق۔ میرے بھائیو اتحاد، آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، آج اتحاد نہیں ہے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا کہتا ہے بھائی تو جا اپنا، تو جانے تیرا کام جانے، ہمارا کیا، ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں۔ پھر رونا بھی روتے ہیں ہم لوگ، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اور جب اتفاق ہوگا نا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن قوموں نے ترقی کی ہے نا، ترقی، ان کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا، ان کے اندر یکسانیت تھی، تبھی انہوں نے ترقی کی۔ آج بھائی بھائی کا نہیں ہے، ایک بھائی کوئی کاروبار کرتا ہے تو دوسرا سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کے پاس تو گاہک زیادہ جانا شروع ہو گئے، وہ اس کے پاس تو کسٹمر زیادہ ہو گئے، اور یہ مشہور کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب یہ حالت ہے تو پھر رونا تو بنتا ہی ہے ہمارا، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور جب اتفاق نہیں ہے نا ہمارے اندر، پھر ہم نے یہ چیزیں برداشت کرنی ہے۔ جب اتفاق ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا تو پھر ہماری حالت بھی کچھ اور ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ تھی جن پر صحابہ نے عمل کیا، وہ تھی اتفاق۔ تیسری بات وہ تھا صبر۔ کیا تھا بھلا؟ صبر۔ ورنہ صحابہ وہیں پہ واویلا مچا دیتے، آقا ہم جنگ کیسے لڑیں گے، نہ ہمارے پاس ہتھیار، نہ برداشت کرنے کے لیے زریں، نہ ان کا وار روکنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اور، ہم کیسے لڑیں گے؟ یہ کہہ سکتے تھے مگر نہیں کہا۔
پتہ تھا حضور کا فرمان ہے، ہم نے لڑ جانا ہے، ہم نے جانیں قربان کر دینی ہے، مگر حضور کا فرمان نہیں ٹالنا. یہ تھا صبر. جب انہوں نے صبر کیا نا، پھر اللہ نے بھی قرآن میں شان بیان کی. فرمایا یہ جو بدری صحابہ نا، بدری صحابہ، یہ جو میدان بدر میں شامل ہوئے، جنگ بدر میں شامل ہوئے، سارے صحابہ ایک طرف، یہ 313 صحابہ ایک طرف. کیسا انعام تھا، کیسا انعام تھا. کیوں؟ یہ 3 چیزوں پر عمل کیا. ایک کیا؟ اطاعت، فرما برداری. اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت، فرما برداری. ہم بھی کرتے ہیں فرما برداری، ہم بھی کرتے ہیں. کاروبار شروع کریں گے، بڑی فرما برداری کریں گے، پہلا قدم سود کی طرف، پہلا قدم. ہم بھی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی کرتے ہیں. بینک میں جائیں گے، قرضہ اٹھائیں گے سود پہ، شروعات ہی سود سے. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے شروعات کریں گے، پھر کیا برکت ہوگی. ایک ٹھیلا لگائیں گے، ایک ریڑھی لگائیں گے، بڑی اطاعت کے ساتھ، بڑی اللہ کی اطاعت کریں گے، ساتھ میں ایک ڈیگ بھی رکھ دیں گے، ایک ٹیپ ریکارڈر بھی رکھ دیں گے، گانے لگا دیں گے. بھئی کیوں لگائے گانے؟ او بھئی عوام آئے گی، گانے سنتی رہے گی، عوام آئے گی، گانے سنتی رہے گی، میری چائے بھی پیتی رہے گی. یاد رکھ، اور جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھیں گے وہ گناہ سنیں گے، گناہ کریں گے، گانے سنیں گے، گانے ساتھ پڑھیں گے، ان کا گناہ ان کے سر پر بھی، ان کا گناہ تیرے سر پر بھی. ہم بھی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمان برداری ہم بھی کرتے ہیں، تب بھی یہ حالت ہے. آج دیکھ لیں ہماری کیا حالت ہے. جنہوں نے اطاعت کی تھی انہوں نے کیا شانیں پائیں. فاروق اعظم نے اطاعت کی تھی نا اللہ کی، زلزلہ آتا تھا عصا مار کے روک دیتے تھے کہ اے زمین کیوں کانپ رہی ہے، بتا تیرے اوپر عدل نہیں کیا میں نے، بتا تیرے اوپر انصاف نہیں کیا میں نے. اب جو اتنے زلزلے آئے، سوچنے کی بات ہے، اب اتنے زلزلے آئے، طوفان آئے، کسی کے اندر اتنی جرت تھی کہ زمین کو لاٹھی مار کے کہتا ہے زمین رک جا، تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا میں. کسی کے اندر تھی اتنی طاقت؟ نہیں تھی. کیوں؟ اطاعت نہیں تھی، فرما برداری نہیں تھی. تو پہلی بات اطاعت، دوسری اتفاق، اور تیسری صبر. یہ چیزیں اپنائی تبھی جا کے اتنی عظیم الشان فتح نصیب ہوئی. اب کچھ چیزیں تھیں جو صحابہ نے تو چھوڑ دیں مگر کفار نے اپنا لی، کافروں نے کرنا شروع کر دی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ شکست ہوئی. اور ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ بڑے بڑے برج، جسے کہتے ہیں نا بڑے بڑے پنے خاں، کتے کی موت مارے گئے. سب سے پہلی بات انہوں نے تکبر کیا. یاد رکھیں تکبر اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. فرعون نے تکبر کیا تھا، اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے اٹھایا اور زمین میں غرق کر دیا، پانی میں غرق کر دیا فرعون کو. اور شان دیکھے اللہ کی، گھر سے اٹھایا، پانی میں غرق کیا، پانی سے اٹھایا اور دنیا کے لیے عبرت بنا دیا. دنیا والوں دیکھو، اس نے تکبر کیا تھا، آج اس کی یہ حالت ہے. قارون بہت مال تھا، اس نے بھی تکبر کیا تھا، یہ جو میرا مال ہے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ جو مال ہے یہ میں نے اپنی ذہانت سے، اپنے علم سے کمایا ہے. جب اس نے تکبر کیا نا، اللہ نے اسے اٹھایا، اس کے مال کو اٹھایا اور زمین میں دھسا دیا. نمرود نے بھی تکبر کیا تھا، مچھر داخل کیا رب نے، صبح بھی جوتے شام کو بھی جوتے، مچھر سے ہلاک کروا دیا. تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. آج ہم اچھے کپڑے پہن لیں تو اپنے رشتہ داروں کو ہاتھ نہیں ملاتے، وہ ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے. آج تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے. آج کسی ایم پی ایم این اے سے ہاتھ ملا دیں پھر ہماری ٹوریں ہی چینج ہو جاتی ہیں، اور ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں. تو یاد رکھیے گا، جتنی بھی سطح مل جائے، جتنی بھی عہدہ مل جائے، جتنی بھی بڑی طاقت قوت مل جائے، کبھی تکبر نہیں کیجیے گا. پہلی بات. دوسری بات، ریاکاری نہیں کرنی. ریاکاری، دکھلاوا. ایک بات ہے، ایک بندہ عبادت کر رہا تھا، لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، جب اس کے صلے کا وقت آیا نا تو فرشتے نے کہا اسے انعام دیتے جاؤ دیتے جاؤ، یہاں پہ رک جاؤ. وہ بندہ حیران ہوا، عبادت تو میں تب بھی کر رہا تھا، اب مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرشتے نے فرمایا جب تو یہ عبادت کر رہا تھا وہاں سے
گزر ہوا تو تیرے دل میں آ گیا کہ یہ دیکھے گا مجھے کہے گا بڑا عبادت گزار بندہ ہے بھائی، بڑا عبادت گزار بندہ ہے، تو یہ تیری عبادت ریاکاری کی نظر ہو گئی، تو ریاکاری نہیں کرنی۔ تیسری بات، علم دین سے کسی کو نہیں روکنا۔ کفار بھی روانہ ہوئے تھے تو ان کی نیت یہ تھی کہ مسلمانوں کو ہم علم دین سے روکیں گے، اسلام سے روکیں گے، تو دین سے کسی کو نہیں روکنا۔ کوئی مولوی بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، تو اسے آر نہیں دلانی، ہمیشہ اس پہ کیا کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ہم نے اطاعت کرنی ہے، پہلا کام اطاعت کرنی ہے، دوسرا کام صبر کرنا ہے اور اتفاق رہنا ہے، اور جو کفار نے کام کیا ان سے